الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سورہ کافرون کا خلاصہ آپ حضرات نے کل سنا ہے۔ سورہ کوثر کا خلاصہ آج بیان کروں گا۔ سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی خوشخبری دی گئی ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ ملک عرب کا ایک دستور تھا، ان کے یہاں رواج تھا کہ اگر کسی کا لڑکا گزر جائے، انتقال ہو جائے، تو اس کو ابتر کہا کرتے تھے۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ جو لفظ ہے ابتر، یہ کہا کرتے تھے۔ اگر کسی کا لڑکا انتقال کر گیا تو کہتے تھے یہ ابتر ہے، یعنی مقطوع النسل، اس کی نسل ختم ہو گئی، لڑکا مر گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم یا ابراہیم، دونوں طرح کے اقوال ہیں مفسرین کے، ان کا انتقال ہو گیا بچپن ہی میں۔ تو کفار مکہ میں سے بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں، یعنی ان کی نسل ابھی ختم ہے۔ خاص کر ایک آدمی تھا عاص بن وائل، اور اسی طرح شعبہ۔ عاص بن وائل کے سامنے جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تو وہ یہ کہتا تھا، ارے جانے دو، کس کی تم بات کر رہے ہو؟ جب ان کا انتقال ہو جائے گا کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ آدمی اس طرح کہا کرتا تھا، اس لیے اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک یہودی کعب ابن اشرف ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں آیا تو کفار مکہ نے کہا کہ دیکھو دیکھو محمد کو دیکھو، یہ کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دین کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر ہیں، حالانکہ ہم لوگ بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں اور پانی پلانے والے ہیں، ہم اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو دین لے کر کے آئے ہیں، جس دین پر یہ قائم ہیں، وہی دین سب سے بہتر ہے۔ تو کعب ابن اشرف نے کہا، نہیں نہیں، بہتر تو تم ہو، وہ ابتر ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے ابتر کہا، یعنی ایسا آدمی جس کے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جس کا کوئی مقام نہ ہو، جو کم حیثیت والا ہو، یہ انہوں نے کہا۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم کی یہ سورہ کوثر نازل فرمائی اور اس میں بشارت دی ہے اور فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کا معنی کیا ہے؟ خیر کثیر، بہت بڑی بھلائی، دنیا کی اور آخرت کی بھلائی۔ یہ جو لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا لڑکا انتقال ہو گیا، اس لیے آپ کی وفات کے بعد آپ کی نسل چلنے والی نہیں ہے اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، دنیا کی بھلائی بھی دی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی دی ہے۔ دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ آپ کی نسل لڑکوں سے اگر نہیں چلے گی، لڑکیوں سے نسل چلے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل آج تک بھی چل رہی ہے،
بلکہ علماء اکرام نے لکھا ہے قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلتی رہے گی۔ لڑکوں سے نہیں چل رہی ہے، وہ اللہ کی مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی لڑکے کو زندہ نہیں رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 لڑکے ہوئے، کسی کو اللہ نے زندہ نہیں رکھا، بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیا۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن 4 لڑکیاں تھیں، ان سے تو نسل چل رہی ہے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جسمانی اعتبار سے نسل ہے اور روحانی اعتبار سے نسل قیامت تک چلے گی، اور اتنے لوگ ہوں گے کہ 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوۃ کی امتوں میں سے سب سے بڑی امت آپ کی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ تعداد والی ہوگی قیامت کے دن۔ صفیں کھڑی ہوں گی قیامت کے دن، آدم علیہ السلام کی امت، حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت شیس علیہ السلام کی، اس طرح صفیں لگی ہوئی ہوں گی، تو سب سے زیادہ جن لوگوں کی صفیں ہوں گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والے ہوں گے۔ تو حقیقی جسمانی نسل اگرچہ نہیں چل رہی ہے، لیکن روحانی نسل میں اور آپ تمام کے تمام مسلمان یہ کیا ہیں؟ روحانی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ حقیقی اعتبار سے تو آپ باپ نہیں ہیں ہمارے، لیکن روحانی اسپریچول ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہے، تعلق ہے۔ تو یہ نسل دیکھیے چل رہی ہے، کتنے لوگ ہیں جو حضور کا نام لیتے ہیں، صبح شام لیتے ہیں۔ یہ جو بول رہے ہیں، کعب ابن اشرف بول رہا ہے، عاص بن وائل بول رہا ہے، شعبہ وغیرہ، یہ سب چیخ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دنیا میں کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ ان کو بتا دیجئے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، دنیا کی بہتر بھلائی ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ کیا؟ یہ روحانی نسل، یہ جتنے مسلمان ہیں یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں۔ اور نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مسلمان کتنی مرتبہ لیتا ہے؟ دن میں کتنی بار لیتا ہے؟ رات میں کتنی بار لیتا ہے؟ دنیا کی تمام مساجد سے روزانہ 5 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جاتا ہے، محمد کہہ کر کے پکارا جاتا ہے، رسول اللہ کہہ کر کے پکارا جاتا ہے۔ نماز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے، جب تک وہ اپنی دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام شامل کر کے درود نہیں پڑھتا، اس وقت تک اس کی دعا معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ وہ دعا قبول ہو یا نہ ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ لوگ بول رہے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ دیکھو ہم نے آپ کو کیا کیا عطا کیا ہے، قیامت تک آپ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ ان کے بارے میں یہ خود سوچیں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا رہے گا یا نہیں بعد میں۔ یہ جو کعب ابن اشرف ہے، عاص بن وائل ہے، شعبہ ہے، اسی طرح دیگر جتنے کفار مکہ ہیں، ان کا کوئی آج دنیا میں نام لینے والا ہے کیا؟ ہے ہی نہیں۔ وہ تو قرآن کریم کی سورہ کوثر میں ان کا ذکر آ گیا کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس لیے میں اور سارے علماء اکرام ان کا نام لیتے ہیں، ورنہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ اپنے بارے میں سوچیں۔ اور آخرت میں ہم نے آپ کو کیا عطا کیا؟ کوثر۔ دنیا کا کوثر تو یہ، اور آخرت کا کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر۔ وہ اتنی بڑی حوض ہوگی کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر وہاں پر پینے کے گلاس ہوں گے۔ وہ اتنی بڑی حوض، اور ایسا پانی ہوگا وہ
کہ ایک مرتبہ اس کا ذرا سا پانی پی لیا جائے تو پھر کبھی بھی پیاس نہ لگے، جنت میں جانے تک بھی پیاس نہ لگے۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور تمام مسلمانوں کو وہ پانی نصیب فرمائے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے اور فضیلت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دنیا میں اس طرح کی بھلائی اللہ نے عطا فرمائی ہے اور آخرت میں حوض کوثر نوازا ہے، جو جنت سے نہر چلتی ہے اس کا پانی پی لینے سے پھر جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ قیامت کے دن وہاں پر اللہ تبارک و تعالی اجازت دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہ جاؤ پانی پی کر کے آؤ۔ سب لوگ جائیں گے پانی پینے کے لیے، لیکن وہاں سیکیورٹی لگی ہوئی ہوگی، وہ چیکنگ ہوگی وہاں پر، کون کون جا رہا ہے، کون کون جا رہا ہے۔ فرشتے وہاں پر کھڑے ہوں گے، وہ بعض لوگوں کو روک لیں گے، تمہارا یہاں نو انٹری، ریسٹرکٹیڈ، پاسپورٹ نہیں ہے تمہارا، نہیں جا سکتے پانی پینے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے ارے ان کو آنے دو، کیوں نہیں آنے دیتے ہو، ان کو پانی پینے کیوں نہیں آنے دے رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں ہے، انہوں نے آپ کی وفات کے بعد دین میں کیا گڑبڑی کر رکھی ہے آپ کو نہیں معلوم ہے۔ یہ سب دین کے اندر گڑبڑی کرنے والے ہیں۔ 20 رکعت تراویح ہے، اس میں سے 12 ختم کر کے 8 کہنا گمراہی ہے۔ ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھنا بالکل صحیح ہے، سنت ہے، ٹوپی کا بالکل انکار ہی کر دینا، ٹوپی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ بھی گمراہی ہے۔ اس طرح جتنی بھی مثالیں ہیں، دین میں کسی چیز کو بڑھا دینا یہ بھی گمراہی، اور دین میں کسی چیز کو گھٹا دینا یہ بھی گمراہی ہے۔ پہلے میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے۔ تو جو لوگ دین کے اندر اس طرح کی چیزوں کو بڑھاتے ہیں یا گھٹاتے ہیں، ان لوگوں کو وہاں روک دیا جائے گا، ان کو پانی پینے نہیں دیا جائے گا۔ پہلے جا کر کے اپنا حساب کرا کے آؤ، ریپیرنگ کرا کے آؤ، ریپیرنگ ہوگی پہلے، تمہاری کٹائی پٹائی سب ہوگی، اس کے بعد میں تمہیں موقع اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ملے گا، ورنہ نہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیا میں آپ کو اللہ نے کوثر دیا ہے، یعنی خیر کثیر، دنیا کے اندر آپ کا نام لینے والے قیامت تک زندہ رہیں گے، آپ کی نسل لڑکیوں کی طرف سے چلے گی، دختری نسل آپ کی چلے گی، آپ کا نام مسجد کی اذانوں میں لیا جائے گا، نمازوں میں لیا جائے گا، درود میں لیا جائے گا، آپ کے روضے مبارک کے سامنے آ کر آپ کا نام لیا جائے گا۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر حاضری دیتے ہیں اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال تو دنیا کی یہ بھلائی ہے اور آخرت کی وہ بھلائی ہے، حوض کوثر۔ جب اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے فصلی، آپ نماز پڑھیے، شکریہ میں آپ کیا کرو، نماز پڑھو۔ میں نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہے، شکریہ میں کیا کرو، نماز پڑھو۔ ونحر، اور اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرو، یہ جو بقرعید میں قربانی کرتے ہیں نا، قربانی کرو۔ تو یہاں سے علماء مفسرین نے فرمایا ہے کہ اگر کسی بندے کو کوئی نعمت مل جائے تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی نعمت آپ کو مل گئی، آج آپ کی دکان میں امید سے زیادہ بکری ہو گئی، سامان زیادہ بک گیا امید سے زیادہ، تو کیا کرنا، رات میں گھر میں جا کر 2 رکعت نماز شکریہ کی پڑھنا ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج تو نے بہت زیادہ سامان بکوایا ہے، بہت سے گاہک آ گئے۔ سمجھنا کی بات، شکریہ ادا کرنا۔ آج 21واں روزہ چل رہا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اے اللہ ہم تو ایک روزہ رکھنے کے لائق نہیں، ہم ایک تراویح کی نماز پڑھنے کے لائق نہیں، ہم تو ایک نماز پڑھنے کے بھی لائق نہیں ہے، یہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے ہم سے
21 روزے رکھوا لیے، 21 تراویح تو نے پڑھوا لی ہے، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مسجدیں بنوا رہے ہیں، مدارس بنوا رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا، گھمنڈ میں نہیں آنا کہ میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے تو آپ کیا کریں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں۔ وَانْحَرْ، نماز کیا ہے؟ جسمانی عبادت ہے۔ وَانْحَرْ، قربانی، یہ مالی عبادت ہے۔ مالی عبادت میں زکوٰۃ بھی ہے، لیکن اللہ نے قربانی کا نام اس لیے لیا کہ کفار مکہ اپنے جانوروں کو اپنے بتوں کے سامنے لے جا کر کے ذبح کیا کرتے تھے، تو ان کی تردید میں، ان کو رد کرنے کے لیے اللہ پاک نے قربانی کا حکم فرمایا کہ آپ قربانی دیں۔ اور یہ جو کفار مکہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مقطوع النسل ہو گئے ہیں، آپ کی نسل ختم ہو گئی ہے، آپ کو یہ لوگ ابتر کہہ رہے ہیں، تو فرما دیجئے میرا حکم یہ ہے، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ آپ کو وہ بے نام و نشان بتاتے ہیں، آپ کی نسل کو ختم بتاتے ہیں، آپ کا نام کوئی لینے والا نہیں رہے گا کہتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے ان شانئک، آپ کا جو بھی یہ دشمن ہے، ھو الابتر، وہی بے نام و نشان ہے۔ آج کون کعب ابن اشرف کی تعریف کرنے والا ہے؟ آج کون عاص بن وائل کی تعریف کرنے والا ہے؟ آج کون شعبہ کی اور کفار مکہ کی تعریف کرنے والا ہے؟ نام تک کوئی لینے والا نہیں۔ اگر ان کا نام لیا جاتا ہے تو برائی کے ساتھ لیا جاتا ہے، خیر کے ساتھ ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ تو اس سورت کا یہ شان نزول ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کا مقام بتایا، اور بہت بڑی دولت کوثر، حوض کوثر اور دنیاوی سعادت، بھلائی، خیر عطا کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سورت کو جب ہم نماز میں پڑھیں تو ان باتوں کو دماغ میں تصور کرتے ہوئے پڑھیں کہ اس سورت کا یہ پس منظر ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔